مصر کی گلیوں اور بازاروں میں ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں جنگ عظیم چھڑی ہو اور کھلے عام قتل و غارت ہوا ہو، اس لیے پورا شہر خون میں نہا گیا ہے۔ مگر معاملہ تو کچھ اور تھا۔ یہاں پر کوئی جنگ و جدل نہیں ہوا تھا، بلکہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا اور ہر طرف جانور ذبح کیے جا رہے تھے۔ یہاں پہ اکثر لوگ سفید لباس میں ملبوس تھے، جن پر جا بجا خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے، مگر انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ کافی زیادہ عجلت میں نظر آتے تھے۔ جن کے جانور ذبح ہو چکے تھے وہ بڑے بڑے گوشت کے ٹوکرے سر پر اٹھائے اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ان کے چہرے پر مسرت اور شادمانی تھی، کیونکہ یہ عید کا موقع تھا، اور عید کے دن تو اداس سے اداس دل بھی خوشی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خاص تحفہ تھا، اور اس دن سنت ابراہیم کی تکمیل کی جا رہی تھی۔ اس لیے ہر کوئی بارگاہ الہی میں اپنی قربانی کی قبولیت کا دعا گو تھا۔ جن لوگوں کے جانور ابھی ذبح نہیں ہوئے تھے ان کے چہروں پر تشویش لاحق تھی، اور وہ کسائیوں کے پیچھے بھاگتے جا رہے تھے۔ مگر کسائیوں کے نخرے تو آج ساتویں آسمان پر تھے۔ وہ کسائی جنہیں سال بھر کوئی منہ بھی نہیں لگاتا تھا اور کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، آج ان کی اہمیت اور ان کی مانگ ساتویں آسمان تک پہنچ چکی تھی، اور وہ نئی نویلی دلہن کی طرح نخرے دکھا رہے تھے۔ لوگ ان کے انتظار میں قطار در قطار کھڑے تھے کہ کب ہماری باری آئے گی اور کب ہم اس فرض سے سبکدوش ہوں گے، مگر انتظار بڑھتا جا رہا تھا۔ صبح کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ سلطان محترم نماز عید ادا کر کے سب کو عید مل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بلا کی مسرت اور اطمینان رقم تھا۔ وہ اپنے عام سے رعایا کے ساتھ بھی یوں بغل گیر ہو رہے تھے جیسے دو بچھڑے ساتھی آپس میں ملتے ہیں، اور عام سے لوگ بھی ان سے یوں گلے ملنے پر بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ آج دن بھی خوشی کا تھا۔ ہر چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد سلطان محترم محل کی طرف جانے لگے۔ وزیر خاص بھی ان کے ہمراہ چل رہے تھے اور انہیں آج معمول کے کاموں کی خبر دے رہے تھے کہ سلطان محترم کو یہ خاص دن کیسے گزارنا ہے، کن کن سے ملنا ہے، اور کتنے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے۔ سلطان محترم پیدل چلتے جا رہے تھے اور آس پاس سے گزرتے لوگوں سے عید بھی مل رہے تھے جو ان کی راہ میں کھڑے تھے، صرف ان سے عید ملنے کے لیے۔ ساتھ ساتھ وزیر خاص کی باتوں پر بھی توجہ فرما رہے تھے۔ محل کے لان میں عربی نسل کے سرخ اونٹ چر رہے تھے۔ آج کے دن انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ آج ان کے قربان ہونے کا دن تھا۔ ساتھ ہی اعلیٰ نسل کے بکرے بھی چر رہے تھے جو کافی زیادہ توانا اور موٹے تازے تھے۔ ان سب جانوروں کو سلطان محترم کے ہاتھوں سے ذبح ہونا تھا۔ سلطان محترم محل میں داخل ہوئے تو سب نے انتہائی جوش کے عالم میں سلطان محترم سے سلام کیا اور انہیں عید مبارک کہا، جس پر سلطان محترم نے اتنی ہی گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا تھا۔ آج کا دن خوشیاں بانٹنے کا دن تھا، خوش ہونے کا دن تھا، اس لیے ہر چہرہ شاداب تھا۔ سلطان محترم حرم کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ملکہ نے سفید انار کلی لباس پہنا تھا اور ہاتھوں میں خوبصورت موتیے کے گجرے پہن رکھے تھے۔ جیسے ہی سلطان محترم کو دیکھا تو انہیں عید کی مبارک پیش کی۔ سلطان محترم مسکرا کر اپنی ملکہ سے بغل گیر ہوئے۔ ملکہ ایک دم سے کہنے لگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ باہر جا کر آپ کو قربانی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ سلطان محترم اس عجیب سے فرمائش پر مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ ملکہ مجھے قربانی کرتے ہوئے دیکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو اور ہماری اس نیت کو قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے اپنی ملکہ کا ہاتھ تھاما اور باہر کی طرف چل دیے۔ ملکہ اور کنیزوں کو پردے کی آڑ میں بٹھا دیا گیا اور سلطان محترم خود ان جانوروں کی طرف بڑھ گئے جن کو آج قربان کرنا تھا۔ چھریوں کو تیز کیا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے ایک عربی نسل کے سرخ اونٹ کو سلطان محترم کی خدمت میں لایا گیا۔ سلطان محترم نے ہاتھ میں تیز دھار چھرا پکڑا اور تکبیر بلند کی اور اونٹ کی گردن پر پھیر دیا۔ اسی طرح آپ نے باری باری سب جانوروں کو قربان کیا۔ سب لوگ سلطان کے اس کارنامے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور ان کی تعریف کر رہے تھے کہ سلطان محترم تو ہر فن مولا ہیں، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو سلطان محترم سر انجام نہ دے سکتے ہوں۔ وہ ایک سلطنت کے عظیم سلطان تھے، مگر ان میں رائی برابر بھی غرور اور تکبر نہ تھا۔ کسائی ان جانوروں کی کھال اتارنے میں اور ان کا گوشت بنانے میں مگن ہو چکے تھے اور اپنے ہاتھوں کو مہارت سے تیز تیز چلا رہے تھے، اور سلطان محترم پاس کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سلطان محترم کے ہاتھ سے ذبح ہوئے جانوروں کا گوشت اس سلطنت کے غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جانا تھا، اس لیے کسائی تیز تیز ہاتھ چلا رہے تھے تاکہ جلد سے جلد اس فرض سے سبکدوش ہو سکے اور گوشت بانٹ سکے۔
آج کے دن کوئی دربار نہیں لگا تھا کیونکہ لوگ بہت زیادہ مصروف تھے۔ آج کے دن شاید انہیں کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی نہ تھی، اس لیے کوئی سوال ہی بھی نہ آیا تھا۔ مگر یہ سلطان محترم کی خام خیالی تھی، کیونکہ آج کی خوشیوں بھرے دن میں بھی ایک عورت کے چہرے پر پریشانی آیا تھی، اور وہ تیز تیز قدم بڑھاتے محل کی طرف آ رہی تھی۔ آج کوئی دربار نہیں لگا تھا، اس لیے وہ دربار کے بجائے محل کے دروازے میں سے ہانپتی کانپتی ہوئی داخل ہوئی۔ اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ پسینے سے شرابور نظر آتی تھی، جیسے اسے بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ درپیش ہو، اور وہ فوراً سے سلطان کے گوش گزار کر کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتی ہو۔ اس سے پہلے کہ سلطان وہاں سے پلٹتے اور کوئی اور کام میں مشغول ہوتے، اچانک سے آپ کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی جو بڑی آس اور امید سے سلطان محترم کو دیکھ رہی تھی، یا شاید اشارہ کر رہی تھی کہ ایک بار رک کر اس کی بات سن لے۔ ایک دم سے سلطان محترم کے ماتھے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ دور سے ہی وہ عورت انتہائی پریشان نظر آتی تھی، اور سلطان محترم حیران ہوئے کہ بھلا آج کے دن کسی کو کیا پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ عید کا مطلب خوشی اور مسرت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہر انسان کے دل میں وہ خوشی اور مسرت بھر دیتا ہے جو اس دن کا خاصہ ہے۔ اداسی اڑن چھو ہو جاتی ہے۔ مگر اس عورت کے چہرے پر اس قدر پریشانی تھی کہ سلطان محترم کے قدم ایک دم زنجیر ہو گئے، اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم مدھم ہو گئی، اور وہ تشویش کے عالم میں اس عورت کو دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اس عورت کو روکتے اور خود سے مسئلہ پوچھتے کہ آخر اسے کون سی چیز سلطان محترم کے دربار میں لائی ہے، کیا اسے علم نہیں کہ آج کے دن سلطان محترم کسی کا بھی مسئلہ نہیں سن سکتے، بلکہ انہیں بہت سارے کام نمٹانے ہیں۔ مگر سلطان محترم نے اپنا ہاتھ بلند کیا، جیسے ان سپاہیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس عورت کو میرے پاس آنے دیا جائے۔ سلطان محترم کے اس اشارے پر سپاہی اپنی اپنی جگہ پر سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان محترم آہستہ آہستہ قدموں سے اس عورت کی طرف جانے لگے۔ اس عورت نے بڑی سی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پریشانی اور تشویش واضح تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پورے راستے روتی آ رہی ہو، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں۔ سلطان محترم نے ہمدردی سے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ اے پریشان حال عورت، آج کا دن تو خوشیوں بھرا دن ہے، خوشی بانٹنے کا دن ہے، ہر چہرہ خوش اور شاداب ہے، مگر تم واحد ہو جس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں رقم، اور تمہاری اس پریشانی نے مجھے بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ میری رعایا کا ایک بھی فرد ناخوش ہو تو میرا دل اداس ہو جاتا ہے۔ آخر تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے جس کے لیے تم شاید کافی لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچی ہو، کیونکہ تمہارے پاؤں اور جوتے بالکل خاک آلود ہو چکے ہیں، جیسے تم اتنی دور سے پیدل چل کر آئی ہو۔ میں شدت سے طلبگار ہوں کہ تمہارا مسئلہ سنوں اور اپنی پوری کوشش کروں کہ اس کو فوراً حل کر سکوں، تاکہ تمہارے چہرے پر بھی وہ خوشی نظر آ سکے جو عید کے دن کا خاصہ ہوتی ہے۔ سلطان کی بات سن کر وہ عورت اپنی چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑنے لگی اور پھر سے زاروں کا تار رونے لگی۔ ارد گرد کے لوگ ایک دم ٹھٹک گئے جو اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ ان کے چہرے بھی اس عورت کے ساتھ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس قدر بے بسی سے رو رہی تھی کہ کوئی بھی دل اس کا غم محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ سلطان محترم افسوس کے عالم میں اس عورت کو دیکھنے لگے۔ وہ جلد از جلد اس عورت کا مسئلہ سننا چاہتے تھے اور فوراً سے پہلے اسے حل کر دینا چاہتے تھے، اور جب رو رو کر خاموش ہو گئی اور بولنا شروع کیا تو اس کی بات سن کر ایک دم سلطان کا چہرہ سرخ پڑ گیا، کیونکہ یہ چیز اتنی انہونی ہے اور غیر متوقع تھی کہ جو بھی سنتا تھا اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا کہ بھلا آج کے دن ایسا قبیح فعل کیسے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ مگر شاید خدا کی زمین پر شیطان ہر طرف بکھرے پڑے ہیں جو انسانوں کا لباس پہنے اور شیطانی کام کرتے ہوئے اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، بس وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو روکنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ وہ عورت بھی ایسے ہی ایک شیطان صفت انسان کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی جو کہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ وہ عورت اپنا مسئلہ بیان کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اے سلطان محترم، میں بڑی آس اور امید سے آپ کے پاس آئی ہوں، کیونکہ آپ کے علاوہ میری بات کوئی بھی نہیں سنے گا، اور نہ ہی آپ کے علاوہ کوئی اسے یہ کام کرنے سے روک سکتا ہے۔ یہ کام کرتے ہوئے اس کے دل میں ذرا بھی خوف خدا نہیں سمایا، اور وہ بڑے دھڑلے سے سرے عام یہ کام کر رہا ہے۔ وہ عورت اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی جو کہ ایک کسائی تھا، اور عید کے اس مبارک موقع پر بھی حرام گوشت لوگوں میں بیچتا تھا اور پیسے کماتا تھا۔ وہ لوگ جو قربانی کرنے سے محروم ہوتے تھے یا اپنی مفلسی اور غربت سے اس قدر تنگ تھے کہ سنت ابراہیم کی تکمیل نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی استطاعت رکھتے تھے،
انہیں قربانی کے دن بھی گوشت خرید کر کھانا پڑتا تھا تاکہ ان کے گھر میں بھی گوشت پک سکے اور وہ بھی آج کے دن گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اور اسی چیز کا فائدہ اس عورت کا شوہر اٹھاتا تھا۔ وہ نہ جانے کیسے کیسے جانور ذبح کر کے حرام گوشت لوگوں میں بیچتا تھا اور پیسے کماتا تھا۔ اس عورت نے یہ کہتے ساتھ ہی ایک ایسا انکشاف کیا کہ سلطان کے 14 طبق روشن ہو گئے کہ آج تک سلطان کی نظر میں وہ آدمی کیوں نہ گزرا، کیونکہ اس عورت کا کہنا تھا کہ ایسا صرف اس سال نہیں بلکہ وہ ہر سال ہی ایسا کرتا ہے۔ اور میں تو اپنے شوہر کی اس حرکت سے اس قدر تنگ آ گئی ہوں کہ آج مجبور ہو کر آپ کے محل میں اپنا مسئلہ لے کر آئی ہوں، کیونکہ میں خوددار عورت ہوں اور میرے دل میں خوف خدا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا جائے، مگر میرا شوہر مجھے بھی یہ سب کھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر میں انکار کر دوں تو وہ مجھے مارتا اور پیٹتا ہے، مجھ سے غصہ ہوتا ہے۔ آج بھی جب میں نے اسے تنبیہ کی اور اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا ہے جو اس کے سر پر کھڑا ہے، تو وہ مجھے مارنے پیٹنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے نیکی کے بھاشن مت سنا، میں خود بھی تم سے بہتر جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ تنبیہ کرتے ساتھ ہی وہ گھر سے باہر نکل گیا اور وہی گوشت بازار میں جا کر بیچنے لگا جو کہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ مگر میں اس کھیل کا حصہ مزید نہیں بن سکتی۔ مجھے خدا کے حضور کل کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اپنے شوہر کے اس غلط عمل کو کیوں چھپایا اور کیوں لوگوں سے اس کا پردہ رکھا۔ گوشت کن کن گھروں میں جاتا ہوگا اور لوگ اسے حلال سمجھ کر کھاتے ہوں گے، مگر وہ سراسر حرام اور ناجائز ہے، اور میں مزید لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہیں کر سکتی، چاہے وہ شوہر میری جان ہی کیوں نہ لے لے۔ مجھے اس سچائی سے پردہ اٹھانا ہی تھا، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں، کیونکہ صرف اور صرف آپ ہی میرا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اور آج کے دن بھی میری مدد کرنے سے گریز نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ایک ایسے عظیم سلطان ہیں جن کی نظر میں عام انسان کا درجہ بھی وہی ہے جو کہ آپ کے خاص مہمان کا ہوتا ہے۔ سلطان محترم عورت کی اس بات پر زخمی پن سے مسکرائے، کہنے لگے کہ اے عورت، تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ میرے نزدیک کوئی بھی انسان عام نہیں ہوتا اور میں بھی خاص نہیں ہوں۔ اللہ کی نظر میں ہر انسان برابر ہے اور صرف خوف خدا رکھنے والا انسان ہی دوسرے سے بہتر ہے۔ اور میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میرے دربار میں یا محل میں اپنا مسئلہ لے کر آئے، میں فوراً سے پہلے اسے حل کر دوں، کیونکہ اسے حل کیے بغیر مجھے رات کو سکون کی نیند نہیں آتی، اور میں ساری رات کروٹ پر کروٹ لیتا ہوں۔ میرے اندر بے چینی اور بے کلی سرایت کر جاتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر اس عام انسان کی جگہ میں خود ہوتا اور اس مسئلے میں گرفتار ہوتا تو نہ جانے میری حالت کیسی ہوتی۔ اور میں تمہاری حالت کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ تم نے آج تک اپنے شوہر کے رویے سے کتنی اذیت اور تکلیف اٹھائی ہوگی، اور جیسا کہ تم کہہ رہی ہو کہ وہ تمہیں مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہیں کرتا، تو وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ عورت جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی سرپرستی میں دیا ہے، اسے ناتواں اور کمزور بنایا ہے تاکہ اس کا مرد اس کی حفاظت کر سکے، اس کے لیے سائباں بن سکے۔ مگر ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو کہ عورت کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں زود و کوب کرتے ہیں اور مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ مجھے ایسے اڑیل گھوڑوں کو نکیل ڈالنا اچھے سے آتا ہے، اس لیے تم اپنا مسئلہ مجھ سے بیان کر کے بالکل بھی پریشان مت ہو۔ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے دن ہی تمہارا یہ مسئلہ حل کر دوں گا اور خود جا کر پتہ لگاؤں گا کہ آخر وہ شخص کرتا کیا ہے اور عید کے دن بھی حرام گوشت کیوں فروخت کرتا ہے، کیونکہ جب تک میں اس بات کی تہ تک نہیں پہنچوں گا میں تمہارا یہ مسئلہ حل نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے تم محل کے اندر حرم میں چلی جاؤ اور بالکل بے فکر ہو جاؤ اور میرے لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان نے اپنی کنیز خاص کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ بھاگتی ہوئی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس عورت کو محل کے اندر لے کر چلی گئی۔ بے شک سلطان محترم کا آج کے دن بہت سارے کام نمٹانے تھے اور آج کا دن ان کا کافی زیادہ مصروف گزرنے والا تھا، مگر چونکہ وہ عورت اپنا مسئلہ سلطان کے گوش گزار کرنے آئی تھی اور سلطان خود بھی اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ حرام گوشت کم سے کم لوگوں کے گھر میں پہنچ سکے، کیونکہ سلطان کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں تھی کہ آج کے دن بھی حرام گوشت لوگوں کے پیٹ میں جائے۔ یقیناً آخرت میں اس بارے میں بھی سلطان سے ہی سوال کیا جائے گا کہ تم اپنی رعایا سے اس قدر بے خبر کیوں تھے کہ لوگ حرام گوشت کھا رہے تھے اور تم غفلت میں پڑے تھے۔ اس لیے سلطان فوراً سے پہلے حرم میں داخل ہوئے اور تھوڑی ہی دیر بعد عام سا لباس پہن کر باہر آئے۔ ان کا حلیہ ایسا بن گیا تھا جیسے کوئی انتہائی غریب گھرانے کا کوئی مرد ہو جو کہ قربانی خود کرنے کی استطاعت نہ رکھ سکتا ہو، اس لیے اسے مجبوراً ہی آج کے دن بھی گوشت خرید کر کھانا پڑے۔ سلطان محترم کے پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے تھے اور وہ اپنے چہرے پر رومال کو اچھی طرح سے لپیٹ کر باہر کی طرف جانے لگے۔
سپاہی ان کے ہمراہی میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑے تو سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں خود اکیلا جاؤں گا اور اس بات کی کھوج لگاؤں گا آیا کہ وہ شخص ایسا کیا کرتا ہے جس سے گوشت حرام ہو جاتا ہے اور وہ حرام کا لقمہ غریب کا پیٹ بھرتا ہے۔ سلطان محل میں سے نکلے اور پیدل چل کر ہی بازار کے سفر پر نکل گئے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی اور مصر کی گلیاں اور بازار خون سے لت پت تھے۔ کچھ جانور ذبح ہو چکے تھے اور لوگ ان کا گوشت سروں پر اٹھائے خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے تاکہ اپنے اہل خانہ کو بھی گوشت کھلائیں اور خود بھی کھائیں۔ کچھ جانور ابھی ذبح کرنے کے لیے لٹکائے جا رہے تھے اور جانوروں کے مالک بے چینی سے کسائی کو دیکھ رہے تھے کہ وہ تیز تیز ہاتھ چلائیں اور وہ گھروں کا رخ اختیار کریں، کیونکہ اس گرمی میں دھوپ میں کھڑے رہنا سب کے لیے محال ہو چکا تھا۔ مگر سلطان محترم اس گرمی کے عالم میں بھی اس عورت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک عام سے حلیے میں بازار کے اندر داخل ہو چکے تھے اور اس عورت کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر اس کا شوہر اپنا پھٹا لگا کر گوشت بیچا کرتا تھا۔ اچانک ہی اسے ایک موٹا تازہ آدمی پٹے کے پیچھے اپنے تیز تیز ساتھیوں سے گوشت کو کاٹتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ یہ ایسا چہرہ تھا جو انسانوں کے بھیس میں چھپے شیطانوں کا ہوتا ہے اور جس سے سلطان اچھی طرح سے واقف تھے۔ لوگ قطاروں میں اپنے اپنے شاپر لیے کھڑے تھے تاکہ اس سے گوشت خرید سکیں۔ سلطان محترم نے افسوس کے عالم میں لوگوں کی اتنی لمبی قطار دیکھی۔ نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے اس سے گوشت خرید لیا ہوگا، مگر جو خریدنے آئے تھے ان کو تو روکا جا سکتا تھا۔ اس لیے سلطان محترم اس کے قریب پہنچے اور ایک دم سے اونچی آواز میں لوگوں کو مخاطب کیا کہ اے بہکے ہوئے لوگوں، آج کے دن بھی تم درہم دے کر گوشت خرید رہے ہو، کیونکہ ابھی ابھی میں سلطان محترم کے محل سے اعلان سن کر آیا ہوں کہ جتنے بھی لوگ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے وہ میرے محل میں تشریف لے آئیں، انہیں اعلیٰ نسل کے اونٹ اور موٹے تازے بکروں کا گوشت مفت میں دیا جائے گا۔ تم لوگ اس شخص کے آگے قطار باندھے کھڑے ہو تاکہ رقم ادا کر کے گوشت خرید سکو۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم فوراً سے سلطان کے محل پہنچ جاؤ، کیونکہ وہ کسی بھی غریب کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے اور جھولیاں بھر بھر کر تمہیں گوشت دیں گے۔ لوگوں نے یہ بات سنی تھی کہ ان میں بھگدڑ سی مچ گئی اور وہ جو لمبی قطار بنائے اس قصائی کی دکان پر کھڑے تھے ایک دم سے واپس پلٹنے لگے۔ سلطان یہ دیکھ کر مسکرانے لگے، مگر اس قصائی کے ماتھے کی شکنیں بڑھ گئیں اور وہ غصے سے سلطان محترم کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ کیوں تم غریب کے پیٹ پر لات مارنے آئے ہو؟ میں نے جو اتنا سارا گوشت بنایا ہے کیا وہ رائے گا ہی جائے گا؟ میں اتنی محنت اور مشقت سے سارا سال اپنے جانوروں کو چراتا ہوں، انہیں موٹا تازہ کرتا ہوں تاکہ قربانی آنے پر ان کو قربان کر سکوں اور ان کا گوشت بیچ سکوں ان لوگوں کو جو کہ اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، مگر تم نے تو میری روزی پر لات مار دی۔ آخر تم کون ہو؟ اس شخص نے سلطان محترم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے دیکھا تو سلطان محترم کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس بے شمار اعلیٰ نسل کے جانور موجود ہیں، اس لیے سلطان محترم نے مجھے تمہارے پاس خاص طور پر بھیجا ہے کہ تمہارے جانور خرید لوں اور تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کروں، کیونکہ سلطان محترم ان جانوروں کو اپنے محل میں ہی لے جا کر ذبح کرنا چاہتے ہیں اور غریبوں میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ تمہیں ان جانوروں کے دگنے دام بھی مل جائیں گے اور غریب بھی مفت کا گوشت کھا سکیں گے، اس لیے مجھے اپنے جانوروں کے ریوڑ کے پاس لے جاؤ، میں وہ سارے جانور خریدنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے جیسے ہی سلطان محترم کی بات سنی ایک دم سے پریشانی اس کے چہرے پر عیاں ہو گئی اور اس کے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، میں اپنے جانور کسی کو نہیں دکھاؤں گا، انہیں نظر لگ جاتی ہے، میں سارا سال انہیں اتنی محنت سے چراتا ہوں، میں تمہیں ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ اور سلطان محترم نے اس کے چہرے پر واضح پریشانی دیکھی۔ یقیناً اس کے جانوروں میں کچھ ایسا ضرور نقص ہوگا جس کی وجہ سے وہ اسے دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں لاتا تھا اور پردے کے پیچھے ہی ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بیچا کرتا تھا تاکہ لوگ جان نہ سکیں۔ مگر سلطان محترم ڈٹ کر کھڑے رہے، کہنے لگے کہ تم جتنی قیمت کا مطالبہ کرو گے تمہیں اتنا عطا کر دیا جائے گا، اس لیے میں ان سب کو تمہارے پاس سے خریدنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں لے کر جاؤ جہاں پر تم ان کو ذبح کرتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص ایک دم اپنے ہتھیار اٹھانے لگا اور جھولے میں ڈال کر بھاگنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہوتا، سلطان محترم نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور زمین پر لٹا کر اسے گھونسوں سے مارنے لگے۔ وہ آدمی خود کو چھڑانے کی سر توڑ کوشش کرتا رہا، مگر سلطان محترم کی طاقت کے آگے اس کا بس نہ چلتا تھا۔ سلطان محترم نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹا دیا
वो आदमी बिल्कुल सकते के आलम में सुल्तान मोहतरम को देखने लगा, क्योंकि उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि सुल्तान मोहतरम खुद उसकी खोज लगाने आ जाएंगे। अब वो आदमी सुल्तान की पकड़ में आ चुका था, इसलिए वहां से फरार का कोई रास्ता ना था। वो जानता था कि अगर अब वो फरार हो गया तो उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। इसलिए वो एकदम से सुल्तान के पैरों में गिर गया और माफिया मांगने लगा। कहने लगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे बख्श दीजिए। मगर सुल्तान मोहतरम ने उसे फिर से पकड़कर अपने सामने किया और कहा कि मुझे फौरन से पहले उन जानवरों के पास ले जाओ जिनको तुम ज़िबा करके बेचकर हराम का पैसा कमा रहे हो और गरीबों की नादारी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम्हें तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मगर इससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो जानवर किस किस्म के हैं जिनको तुम ज़िबा करके इन लोगों के दरमियान बेचते हो और जहन्नुम का ईंधन अपने पेट में डाल रहे हो। तुम्हारे चेहरे से नहूसत टपक रही है, क्योंकि ये चेहरे शरीफ और नेक इंसानों के चेहरे नहीं होते। इसलिए मुझे फौरन से पहले वहां ले जाओ, इससे पहले कि मैं सिपाहियों को हुक्म दूं कि वो तुम्हें गिरफ्तार कर लें और तुम्हारे सारे जानवर जब्त कर लें। वो आदमी अब हर तरफ से सुल्तान के घेरे में आ चुका था। अगर वो वहां से फरार हासिल करता तो उसे कोई ठिकाना ना मिलता और उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती। इसलिए ना चाहते हुए भी वो सुल्तान मोहतरम को अपने ठिकाने पर ले जाने के लिए रजामंद हो गया, जहां पर उसने वो सारे जानवर रखे हुए थे। उसे शायद अपनी मौत का फरिश्ता अपने पास खड़ा नजर आ गया था, इसलिए उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। सुल्तान मोहतरम उसके पीछे पीछे चलने लगे और वो आगे आगे जाने लगा। एक सुनसान सी जगह पर आकर उसने लकड़ी का एक फाटक खोल दिया। ये खुला सा मैदान था जिसके इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त उगे थे, ताकि वो जानवर इन दरख्तों की ओड़ में छुपाए जा सकें और किसी के नजर से ना गुजर सकें। मगर सुल्तान मोहतरम ने इंतहाई होशियारी से उस आदमी का ठिकाना मालूम कर लिया था जहां पर वो अपने जानवर रखता था, और जो मंजर सामने सुल्तान को नजर आया, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। एकदम से उनके खून की गर्दिश तेज होने लगी। वो आदमी इस कदर जालिम था जो इन जानवरों का गोश्त लोगों के दरमियान बेचता था, जिनका गोश्त सरासर हराम करार दिया गया था। ना जाने इतने ज्यादा जानवर उसके पास कहाँ से आए थे। सुल्तान मोहतरम ने एकदम से उसे गर्दन से पकड़ लिया और अपने सामने किया। कहने लगे कि इतने सारे मोटे ताजे जानवर तुम्हारे पास कहाँ से आए? मुझे अभी बताओ कि तुम्हारे अलावा इस सल्तनत के अंदर कौन ऐसा आदमी है जो इस तरह के कबीरे गुनाह में मलूस है। सुल्तान की आंखों में खून उतर आया था और वो इस आदमी से सवाल कर रहे थे। वो आदमी एकदम से सुल्तान के कदमों में गिरकर माफिया मांगने लगा। कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए सुल्तान, मैंने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इतना घिनौना काम सरंजाम दिया। मुझे लगता था कि मेरी पकड़ नहीं होगी, मगर आपकी नजरों से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं रह सकती। और जो बात उस शख्स ने सुल्तान को बताई, वो सुल्तान मोहतरम के होश उड़ाने के लिए काफी थी, क्योंकि यहाँ पर तो उन जानवरों की तिजारत का काम बड़ी राजदारी से सरंजाम दिया जा रहा था। वो जानवर कोई बकरे या गाय नहीं थे, बल्कि मोटे ताजे सुअर थे जो ना जाने कब से सुल्तान की नजरों से ओझल रहे थे। उस आदमी का कहना था कि इन सुअरों को दूसरे ममालिक से लाया जाता है और ये काम इस कदर राजदारी से सरंजाम दिया जाता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये उन मुल्कों से यहाँ पर आते हैं जहाँ पर सुअर का गोश्त खाना एक आम सी बात होती है और जहाँ पर वो कसरत में पाए जाते हैं। इसलिए इन ममालिक के लोग इन्हें दूसरे मुल्कों में भेज देते हैं ताकि इस तरह की हरामकारी मुसलमान ममालिक में भी फैल जाए और वो भी इस हराम गोश्त को खाने लग जाए। ये सरासर अंग्रेजों की साजिश थी जो मुसलमानों को हराम का लुक्मा खिलाकर उन्हें अपने जैसा बनाना चाहते थे, और ऐसे ऐसे लोगों से ही ये काम करवा रहे थे जो अपने माथे पर मुसलमान होने का ठप्पा लगाकर फिरते थे, मगर उनके दिल सियाह काफिर थे। वो शख्स भी इनमें से एक था जिसने इस ताजिर से एक साल पहले 2 हट्टे कट्टे सुअर खरीदे थे और उनकी नस्ल को यहाँ छुपकर परवान चढ़ाया था, क्योंकि सुअर बहुत ही ज्यादा तादाद में बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें इस तरह की खुराक खिलाई जाती है कि वो चंद महीनों में ही हट्टे कट्टे हो जाते हैं। इतने ज्यादा हट्टे कट्टे सुअर देखकर सुल्तान मोहतरम की आंखों में खून उतर आया। उनका बस नहीं चल रहा था कि उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दें जो लोगों को धोखे से सुअर का गोश्त खिला रहा था, जो कि इस्लाम में सरासर हराम था। अगर वो औरत अपने शौहर का भांडा ना फोड़ती तो सुल्तान मोहतरम ना जाने कब तक इस चीज से बेखबर रहते। इन्हें अपने सिपाहियों और जासूसों पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो किस कदर नाअहल थे कि इस तरह का काम उनकी नजरों के सामने से नहीं गुजर सका और लोग ना जाने कब से इनका गोश्त खा रहे थे। सुल्तान मोहतरम इस आदमी को महल में घसीटते हुए ले गए और सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसके ठिकाने पर जाएं और सारे सुअरों को हलाक कर दें।
اور اس تاجر کو بھی پکڑ کر لایا جائے جو ان کی تجارت کرتا ہے، اور تمام بازاروں اور چوراہوں میں اعلان کر دیا جائے کہ جس جس شخص نے بھی فلاں شخص سے گوشت خریدا ہے وہ اسے گھر میں نہ پکائے اور پھینک دیں کیونکہ وہ حرام گوشت ہے۔ اب اس شخص کی سزا کا وقت ہوا جاتا تھا جو نہ جانے کب سے یہ گھناؤنا کام کر رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ یہ آدمی نہ جانے کتنے سالوں سے حرام گوشت بیچ رہا تھا، اور آخرکار اس نے تنگ آ کر اپنے شوہر کا راز کھول دیا اور اپنی بیوی کو نفرت اور حقارت سے دیکھ رہا تھا جس نے اپنے شوہر کا راز نہ رکھا اور سلطان کے حوالے کر دیا۔ سلطان محترم نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیں کیونکہ اس کی سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے، اس پر ذرا بھی رحم نہیں کھانا چاہیے تھا جو اس قدر حرام کاری اس ریاست کے لوگوں میں پھیلا رہا تھا، اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے وہ حرام کا لقمہ چک لیا تھا۔ اسے ان سب لوگوں کا حساب چکتا کرنا تھا، اس لیے وہ سر جھکا کر اپنی سزا کا منتظر تھا۔ سلطان محترم نے اس عورت کو انعام و کرام سے نوازا جس نے اپنے شوہر اور اپنے رشتے کی پرواہ کیے بغیر سچائی کو سلطان محترم کی نظروں کے سامنے لائی، اور اس شخص کو قید خانوں میں زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔